السلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پہ نعت
نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو بتلا دو منکر نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ کی ذات کے لائق سب تعریفیں، ہادیہ درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب شفیع اعظم نور مجسم شب اسرا کے دلہا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بحد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد خالق کائنات مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات زیوکار گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب، اور اس لاریب کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق متعدد مقامات پر اس کا حکم دیا ہے۔ کہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو کن لوگوں پر جو گھر میں بیٹھنے والے ہیں ان پر، کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو گھر میں بیٹھنے والے ہیں؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، محبوب فرما دو کیا جاننے والے صاحب علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی اندھیرا اور تاریکی برابر ہو سکتی ہے؟ جب تاریکی اندھیرے کے مقابلے میں ہے لیکن اندھیرے کا مثل نہیں بن سکتا، یعنی روشنی کا مثل تاریکی نہیں بن سکتی، اسی طرح نہ جاننے والا جاننے والے کے برابر ہو سکتا نہیں۔ اسی طرح جہاد کرنے والا، جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے والا شخص جو ہے اس کا مقابلہ یا اس کے برابر درجہ میں وہ نہیں آ سکتا جو گھر میں بیٹھا رہے۔ اور ارشاد فرمایا خالق کائنات نے کہ فضیلت دی ہم نے جہاد کرنے والوں کو ان لوگوں پر جو گھر میں بیٹھنے والے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، فرمایا درجوں کی بلندی ہم نے عطا فرمائی ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان لوگوں پر جو گھر میں بیٹھنے والے ہیں۔
اور فرمایا پھر جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے ان سے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا تم اپنی جان کو میرے راستے میں قربان کرو گے تو یہ فانی زندگی دو گے، میں تمہیں حیات ابدی عطا فرماؤں گا۔ تم فانی زندگی دو گے، بظاہر تمہارا جسم کٹے گا، تمہاری گردن جدا ہو جائے گی۔ جہاد موت ضرور ہے لیکن وہ موت نہیں جس میں بندہ مر مٹ جائے، موت ضرور ہے لیکن موت وہ ہے جس کے بدلے میں حیات ابدی نصیب ہو رہی ہے، اور خالق کائنات ہو کر کل جہانوں کا مالک ہو کر شہید کے متعلق اس کے درجے کو، اس کی بلندی کو، اس کے مقام کو بلند کرتے ہوئے خود اعلان فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرما جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں شہید کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرات محترم، اسلام کے اندر جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، صاحب مال صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اللہ کے گھر کا، اسی طرح اسلام کے اندر جہاد بھی فرض ہے، لیکن اس کی کچھ چند شرائط ہیں۔ جہاد کو اسلام سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جہاد کو، جہاد فی سبیل اللہ کو، قتال فی سبیل اللہ کو اللہ کے دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جہاد کا دین کے اندر کوئی وجود نہ ہوتا تو اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں خود شریک نہ ہوتے۔ بہت سارے ایسے غزوات ہیں جس میں آقا علیہ السلام خود شریک ہو کر، میرے آقا علیہ السلام خود بنفس نفیس آپ نے قتال کیا، جہاد کیا، اور وہ سب سے پہلی وہ معرکہ، وہ جنگ عظیم جس کا نام بدر کہا جاتا ہے، میدان بدر کے اندر ساری رات رسول کریم علیہ السلام نے جہاد شروع ہونے سے پہلے، جنگ شروع ہونے سے پہلے کریم آقا علیہ السلام نے ساری رات سر سجدے میں رکھ کر رب سے دعائیں مانگی، اے مالک الملک، تیرے راستے میں آنے والے جن کا لشکر تعداد میں تھوڑا ہے، ان کے پاس اسلحہ تھوڑا ہے، ان کے پاس سواریاں کم ہیں، مالک تعداد ہماری تھوڑی ہے، مد مقابل آنے والا لشکر جرار ہے، ان کے پاس ہر ایک چیز ہم سے کہیں زیادہ ہے، ان کی طاقت زیادہ ہے، لیکن مالک ہمارا بھروسہ تیری ذات پہ ہے۔ آج اگر تو نے اپنے ماننے والوں کی مدد نہ فرمائی تو پھر مالک پوری دنیا کے اندر قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ پتہ چلا کہ انبیاء کرام پر بھی مشکل گھڑی آئی، اور اللہ کے نبیوں نے کیا کیا؟ گھر میں بیٹھ گئے کہ نہیں، جہاد یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا انبیاء کرام حضور علیہ السلام سے قبل بہت سارے انبیاء کرام کو اللہ نے جہاد کا حکم دیا، وہ جہاد کے لیے نکلے، انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ کلمۃ اللہ غالب آئے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام کو جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو کس لیے حکم کیا گیا تھا؟ فرمایا پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو جائے، اور اسلام کا جب غلبہ آئے گا تو فتنہ فساد ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کے اموال کو چھیننا، کسی کے علاقے پر غصب کر لینا، کسی کے علاقے کو چھین لینا، کسی کے علاقے پر زبردستی قبضہ جما لینا، فرمایا جب اسلامی حکومت ہوگی اور اسلام کی پوری دنیا پر جب اسلام کا غلبہ ہوگا اور اللہ کا دین کا کلمہ، اللہ کا جھنڈا بلند ہوگا، تو پھر کسی طاقت کو، کسی گروہ کو، کسی لشکر کو کسی دوسرے کے زمین پر یا دوسری کی جائیداد پر یا دوسرے علاقے پر قبضہ کرنے کی طاقت، ہمت، جرت نہیں ہوگی۔ اور آج مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ جہاد ختم ہو گیا۔ آج مسلمانوں کے اندر، بلکہ مسلمانوں کے حکمران، آج حالت تو ہماری یہ ہے، جہاد کی اگر بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ لڑائی کی بات کرتے ہیں،
اور پھر وہ لوگ جو لبرل قسم کے مافیا ہے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی گئی جی یہ جہاد جو ہے نا یہ جہاد کیا ہے، یہ مارنا، یہ قتل کرنا، یہ دنگا مشتی اور چڑھائی کر دینا۔ مسلمانوں یاد رکھو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب تک تمہارے اندر جہاد باقی رہے گا تمہاری عزت رہے گی، جب تک جہاد باقی رہے گا اس وقت تک تمہارا احترام ہوگا، جب تک تمہارے اندر جہاد باقی ہے اللہ کے ہاں بھی تمہاری عزت ہے، زمانے میں تمہاری عزت ہوگی۔ اگر تمہاری صفوں سے جہاد نکل گیا تو پھر ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، آج پوری دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں ہم سبھی جانتے ہیں، آپ میرے سے زیادہ صاحب علم حضرات بیٹھے ہو، اتنے تقریباً 56-57 اسلامی ممالک ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں عربوں کی طرف۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرب یہ وہ عرب ہیں جو اس وقت رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ کندھا ملا کر لڑنے والے وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے سر بلندی کے لیے نکلنے والے لوگ، کیا یہ انہی کی نسلوں سے نہیں ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، بہت سارے لوگ میرے سے زیادہ تاریخ کا علم رکھنے والے ہیں، میرا تو کچھ بھی علم نہیں ہے، کچھ مطالعہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ علماء کے پاس بیٹھنے سے یہ ضرور مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے اور علماء سے یہ بات سنی ہے کہ ایک وقت وہ تھا یہ پورا عربی علاقہ جو سلطنت عثمانیہ کے ظاہر ماتحت تھا اور اسلامی حکومت تھی، اور یہ سارا جتنا آج آل سعود ہیں اور پھر یہ جتنے آل عرب ہیں یہ آج وہ عرب نہیں ہیں۔ وہ عرب وہ تھے جو کالے رنگ والے تھے، وہ جو حضور علیہ السلام کے مجاہد تھے، وہ دین کے سچے مجاہد تھے۔ یہ آج کے عرب کے لوگ یہ جو مختلف حصوں میں ان سلطنتوں کو بانٹ دیا گیا، مختلف علاقے اس کو دے دیے گئے، یہ کن لوگوں کی سازش؟ یہ انگریزوں اور عیسائیوں یہودیوں کی سازش سے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کیے گئے، اس کو توڑ کر اپنے بندوں کو تیار کر کے ان علاقوں کے مختلف حصے ان کو دے دیے گئے، اور آج اس لیے تو وہ شرم کے مارے باہر نہیں نکلتے۔ کیا ان کی زبان پھوٹی ہے؟ انہی کے عرب لوگوں پر ہو رہا ہے نا۔ آج جو چڑھائی ہو رہی ہے، آج وہاں فلسطین کا بچہ ذبح کیا جاتا ہے، وہاں کے بچوں کی عزت کو تار کیا جا رہا ہے، وہاں کی ماؤں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بزرگوں کو ان کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، لیکن آج ہم اس سے آگے مسلمان ملکوں کے سربراہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب جو نیشنل اسمبلی اس میں جانے کا، وہاں جو جا کر تقریریں کی ہمارے وزیر خارجہ نے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ممالک کے لوگ، گنتی کے 3 یا 4 ممالک کے لوگ گئے، تو پھر اس کا اثر کیا ہوا کہ رات کو تقریر ہوئی، کیا اگلے دن فلسطین پر بمباری بند ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کس وجہ سے؟ انہیں پتا ہے مسلمانوں کو ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے، سنو میرے رب کریم کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر، اے پیارے نبی، مومنین کو جہاد پر ابھاریے، ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کیجئے، جہاد کا شوق پیدا کیجئے۔ خالق کائنات نے فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے پیارے نبی، ایمان والوں کو جہاد کے لیے تیار کیجئے، ان کے سینوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کیجئے۔ جب ان کے سینے کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو جائے گا، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، پھر ایک مسلمان میدان جہاد میں نکلے گا، اس کے مد مقابل آنے والے 10 کافر بھی ہوں، یہ ایک مسلمان 10 کافروں پر غالب آ جائے گا۔ آخر وہ کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی ایسی طاقت ہے، وہ کون سی ایسی ہمت جرأت تھی ان کے پاس کہ ایک مسلمان جہاد میں نکلتا تو ایک مسلمان 10 کافروں پہ باری ہو جاتا ہے۔ اور آج 57 ملک کے سربراہان جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، فوجیں بھی ہیں،
تو بھائی یہ فوج کس لیے رکھی، یہ کس لیے بنائی گئی؟ کیا اس لیے تیار کی گئی کہ ملک کے اندر پانی کا سیلاب آ جائے تو فوج کو بھیج دو، ملک کے اندر الیکشن ہو تو فوج کو بھیج دو، ملک کے اندر فلاں کام ہو تو فوج کو بھیج دیا جائے؟ او بھائی یہ کس لیے تیار کی جاتی ہے؟ افواج کس لیے بنائی جاتی ہے؟ یہ ادارے کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ کہ ملک پر یا اسلامی ملک پر یا مسلمان کسی ملک پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو یہ جہاد میں نکل کر آگے مجاہد اپنی جان کی بازی لگا کر مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں کو کم کر سکیں۔ لیکن افسوس یہ ہے، آخر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو عوام ہیں، ہم لڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ذمہ داریاں حکمرانوں پر عائد ہوتی ہیں، اور قیامت والے دن یہ آج جو ہے نا وہ اس کبوتر کی طرح جو بلی کو دیکھ لے اور آنکھیں بند کر لے کہے کہ میں تو بچ گیا ہوں، آج اگر فلسطین پر یہ معاملہ ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو پھر اسلام آباد بھی ان سے دور نہیں ہے، اسلام آباد بھی دور نہیں، اس لیے کہ انہوں نے غیرت ایمانی کو تو ٹیسٹ کر لیا کہ یہ 57 ملک ہو کر یہ کچھ نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، سوائے اس کے ان کے حکمران مذمت سے آگے نکل نہیں سکتے، تو پھر یہ کیا کر لیں گے باوجود اس کے کہ جی ہم دوسروں کی لڑائی اپنے گلے ڈال لیں؟ تو میرے رب نے کیا فرمایا تھا؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان مومن آپس میں کیا ہیں؟ اور میرے کریم آقا نے کیا فرمایا کہ مسلمان مومن آپس میں ایک جسم کی مثال ہے۔ کیا ایک جسم کے حصے کو کانٹا چبھ جائے، پاؤں کو کانٹا لگے، ہاتھ کہے کانٹا تجھے لگا ہے میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے نا، کیل چبھ جائے جوتے کے اندر سے، تو ہاتھ یہ کہے گا کہ کانٹا تجھے چبھا ہے، تو پاؤں ہے، میں ہاتھ ہوں، میں تجھے کیوں تک پہنچوں اور تیری تکلیف کو کیوں دور کروں؟ نہیں بھائی، جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوگی اور اگر وہاں ہاتھ کی ضرورت ہے تو وہاں ہاتھ پہنچے گا، اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر آنکھ کے اندر کوئی چیز ایسا بال داخل ہو جائے تو ہاتھ فوراً وہاں جائے گا، اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، ہاتھ وہاں فوراً جائے گا، نگاہیں وہاں جائیں گی، دیکھیں گی کانٹا کدھر چبھا ہے، دماغ وہیں پہ محسوس کرے گا کانٹا یہاں پہ لگا ہے، ہاتھ کی انگلی وہاں پہنچ کر اس کانٹے کو کھینچ نکالے گی۔ کیوں کہ پورا جسم اس کے ساتھ، ہاتھ بھی جڑے ہیں، پاؤں بھی جڑے ہیں، آنکھیں اس کا حصہ ہے۔ جب جسم کے سارے اعضاء آپس میں اکٹھے ہیں، کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا انما المؤمنون اخوۃ، فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ ہمارے پیارے رسول کا یہ فرمان ہے کہ مومن آپس میں ایک جسم کی مثال ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو رنج پہنچتا ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اور آج ہم کہیں جی فلسطین میں ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ہم بھی اس جنگ میں کود جائیں؟ اور ظالمو تم نہیں جا سکتے ہو تو نہ جاؤ، تم نہیں جا سکتے ہو تو نہ جاؤ، تم اعلان جہاد تو کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں منبر رسول پر کھڑا ہو کر گناہگار اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان جن کے اندر آج جہاد کی رتی کا ایک بال کے برابر بھی ان میں نہ جذبہ جہاد ہے، نہ شوق ایمان ہے، نہ وہ اس بات کو لینا چاہتے ہیں، لیکن عوام الناس وہ ایمان، وہ درد رکھتے ہیں، اللہ پاک کی عزت کی قسم اگر آج ملک حکمران جہاد کا اعلان کرے تو مسلمانوں کا بزرگ 60 سال سے لے کر اور 18 سال کا نوجوان تو کیا بلکہ وہ بچہ جس کو ابھی جہاد کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے وہ بھی کہے گا میں اسلام کے لیے جان دینے کو قربان ہوں، تیار ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب کا آقا تشریف فرما ہے اور جہاد کی بات ہو رہی ہے، دو ننھے مجاہد آ گئے، دونوں سگے بھائی ہیں، ایک اس سرکار نے کہا کہ آؤ تم جہاد کے لیے قبول ہو، دوسرا کہنے لگا حضور میں، فرمایا تم چھوٹے ہو، تم ابھی چھوٹے ہو، جہاد میں نہیں جا سکتے۔ یا رسول اللہ میری اس سے کشتی کرا لیں، میری اس سے کس کے ساتھ؟ جس کو قبول کر لیا گیا تھا، بولو نا بھائی، جس کو میرے آقا نے قبول کیا تھا جہاد کے لیے، تو فرمایا حضور میری اس سے کشتی کرا لیں، اگر میں اس کو گرا لوں تو پھر میں حقدار ہوں جانے کا۔ میرے سرکار فرماتے چلو ٹھیک ہے،
اب جو بڑا بھائی ہے نا چھوٹے کے ساتھ کشتی ہونے لگی تو پتہ جو چھوٹا بھائی ہے وہ بڑے کان میں کیا کہتا ہے، یار تجھے حضور نے قبول کر لیا تو آپ پہ ہی گر جا، میرا بھی کام بن جاوے. اسے نہیں پتا کہ میں جہاد میں جاؤں گا تو میرے گردن کٹ جائے گی، میں جہاد میں جاؤں گا تو میرے جسم کے پرچھے اڑ جائیں گے، میں جہاد میں جاؤں گا تو میرے بازو بھی کٹ جائیں گے. اللہ اکبر، قربان جائیں وہ صحابہ کرام کی اولادیں تھیں، وہ صحابہ کرام کی تربیت یافتہ اولادیں تھیں. ان کے دلوں کے اندر ماؤں نے دودھ پلاتے ہوئے وہ رسول اللہ کے نام کی لوری دے کر دودھ پلاتی تھی. اور ماؤں نے جب بچوں کو پیدا کیا تو ان کے پیدا ہوتے جب بچے نے ہوش سنبھالا تو ان کے کانوں میں یہ بات ڈالی گئی، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ. فرمایا میرے رب نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ جہاد میں جانے والوں کو گھر پر بیٹھنے والوں پر اللہ نے فضیلت بخشی ہے. تو چھوٹا کہنے لگا یار تو آپ پہ ڈگ پہ، تو آپ پہ گر جا تاکہ میری بھی گل بن جائے. تو کیا ہوا، اب دیکھو وہ بڑا ہے وہ جان بوجھ کر اس نے اپنے آپ کو گرا لیا، جو چھوٹا اس کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا. تو پھر کیا ہوا، عرض کہ حضور دیکھو میں نے اس کو گرا لیا، یہ جہاد میں جا رہا تو میں اس سے طاقتور ہوں تو مجھے بھی لے چلے. میرے آقا فرماتی آؤ تم بھی آ جاؤ جہاد کے لیے. اب یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، ایک بی بی اپنا گود والا بچہ لے کر آ گئی. عرض کیا حضور اس میرے بچے کو قبول کر لیجئے، میرے بچے کو قبول کر لیجئے. سرکار نے فرمایا ابھی یہ دودھ پیتا بچہ ہے. قربان جاؤں ماں تیرے شان پر، تیری عظمت پر. تو نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آنکھیں چھلک پڑی. عرض کرتی حضور یہ بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس کا باپ میدان جہاد میں شہادت پا گیا ہے، اس کے جانے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے. اگر میرے پاس کوئی اور بڑا بیٹا ہوتا تو اسے لے کر آتی. حضور آپ نے اعلان جہاد کے لیے مجاہدین کو پکارا ہے، اسلام کے سر بلندی کے لیے مجاہدین کی تعداد کو پکارا ہے. حضور میرے پاس اور بیٹا نہیں ہے، یہی بیٹا میں لے کر آگی ہوں، حضور میری یہ قربانی قبول کر لیجئے. سرکار فرماتی ہیں ابھی یہ دودھ پیتا ہے. ماں ہاتھ باندھ کر کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی بابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. حضور مجھے بھی پتا ہے یہ دودھ پیتا بچہ ہے، نہ یہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ یہ بھالا چلا سکتا ہے، نہ یہ کمان میں تیر کمان میں رکھ کر چلا سکتا ہے، مجھے یہ ساری بات کا علم ہے. حضور کسی مجاہد کو دے دیجئے جس کے پاس ڈھال نہ ہوگی، جس کے پاس تلوار کا وار روکنے کے لیے آلہ نہیں ہے، اس مجاہد کو میرا بچہ دے دیجئے. جب کوئی دشمن اسلام اس مجاہد پر وار کرے گا اسے کہہ دینا بطور ڈھال میرے لخت جگر کو سامنے پیش کر دینا، جب یہ کٹ گیا تو میں سمجھوں کہ میری قربانی قبول ہو گئی ہے. اللہ اکبر، میرے سرکار کی آنکھیں چھلک پڑی. حضور فرماتے ہیں تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، یہ اسلام کی امانت ہے تمہارے پاس، یہ اسلام کی امانت ہے تمہارے پاس، لے جاؤ اس کی خدمت کرو، اس کو جوان کرو. جب یہ جوان ہو جائے گا اسلام خود ہی میدان جہاد میں سے بلا لے گا. تو پتہ چلا کہ جہاد کا اسلام کے ساتھ چولی دامن کا ایک تعلق ہے. میرے بھائیو اس جہاد کو ہم اسلام سے الگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو لبرل قسم کے لوگ، جو ماڈرن قسم کے لوگ، ان کے ذہنوں کے اندر جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے جی جہاد، یہ لڑائی جھگڑے، یہ فساد دھمکا مشتی یہ اسلام کے اندر، وہ میرے بھائی یہی وہ اسلام تھا، یہی وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ کے قریب اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اور یہی میرے اللہ کا فرمان ہے کہ میرے نبی نکلیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نکلیے اللہ کے دین کو غلبہ کرنے کے لیے، چاہے کافر اس کو ناپسند کریں، اور اس وقت تک جہاد کیجئے جب تک اسلام کا غلبہ نہیں ہو جاتا. اسلام کا حکم یہ ہے کہ پہلے کافروں کو تبلیغ کرو، زبان سے آرام سے محبت کے ساتھ ان کو دعوت دو اسلام کی، اور اگر وہ مان لیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تو فرمایا پھر اس علاقے پر چڑھائی کرو، اس علاقے پر چڑھائی کرو تا وقت کے فتنہ ختم ہو جائے. پتہ چلا کہ اسلام میں امن ہے اور جہاد میں امن ہے، اگر جہاد نہیں تو پھر فتنہ و فساد ہے. اللہ تعالی ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.